سے ہم سب کے بڑے اور رہنما حضرت مولانا جمیل صاحب ودایت محتمم مدرسہ شمس العلوم ترجیڑا، مفتی محمد مستقیم صاحب حافظ، یہ لوگ ابھی ہمارے اسٹیج پر آ کر اور اس اسٹیج کو زینت بخشنے والے ہیں۔ بیان و خطابت کے زمرے کے جو فائنل میں بچے پہنچے ہیں وہ تیار رہیں۔ اس سے پہلے میں ہمارے درمیان میں جو علماء بیٹھے ہوئے ہیں مناسب سمجھ رہا ہوں، بعد میں وقت کا چونکہ تقاضا ایسا ہو جاتا ہے کہ ان حضرات نے 3 دن تک کیسی قربانی دی ہے جن صاحبان نے، وہ سب آپ دیکھ رہے ہیں۔ ابھی تو یہاں طلباء کی ہی تعداد ہے جو پرسوں سے لگاتار اس پروگرام میں بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں اور ان حکم صاحبان کو دیکھ رہے ہیں۔ کرام، میں آج آپ حضرات کے سامنے اس مختصر سے وقت میں مدارس اسلامیہ کی اہمیت و افادیت پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ یہ مدارس جو اس وقت آپ کے سامنے ہیں، بہت سے جھوپڑیوں اور چھپروں کی شکل میں، کوئی قلعے کی شکل میں، کوئی بہترین و شاندار عمارتوں کی شکل میں، دراصل یہ سب اسلام کے مضبوط قلعے ہیں، دین کے آئینی حصار ہیں، ان سے ملت کا تشخص قائم ہے۔ یہ امت اسلامیہ کے دھڑکتے دل ہیں، یہ اسلامی کلچر و ثقافت کے آئینے دار ہیں، یہ اخلاق و ایمان اور اخلاص و روحانیت کے سر چشمے ہیں، یہاں مردہ دلوں کو زندگی ملتی ہے۔ حاضرین کرام، تاریخ کے اندر آتا ہے کہ مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد اسلام پر ایک ایسا دور آیا اور امت مسلمہ ایسے نازک حالات سے دوچار ہوئی جس نے ہندوستان کے سارے مسلمانوں میں اضطراب و بے قلی کی فضا پیدا کر دی۔ ان پر ہر طرف سے یلغاریں ہونے لگی، ان کے عقائد و افکار کو مسخ کیا جانے لگا، ان کی ذہنی، اقتصادی، سماجی اور معاشرتی زندگی کو مفلوج کر دیا گیا۔ اور آگے آ کر دیکھو، سن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد علماء کو سولیوں پر لٹکایا گیا، ان علماء کو آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا۔ لوگ سمجھنے لگے تھے کہ شاید ہمیں اپنے بچوں کا نام رام چندر رکھنا پڑے گا، شاید ان کا نام بھگوان سنگھ رکھنا پڑے گا۔ لوگ بہت پریشان تھے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے حقوق پڑھ لو، ان ظالموں نے انگریزوں کے سامنے کس طرح سر جھکا دیا تھا۔ نماز پڑھنا مشکل تھا، داڑھی رکھنا مشکل تھا، مسجد میں جانا مشکل تھا، مسلمانوں کو ہر طرف سے بے دست و پا کر دیا گیا تھا۔ ٹھیک ان نازک حالات میں 2 آدمی بیٹھ گئے، ایک انار کا درخت انہوں نے دیکھ لیا، جو پڑھا رہا تھا اس کا نام بھی محمود تھا، جو پڑھ رہا تھا اس کا نام بھی محمود تھا۔ یہ کس سے ٹکرانے کی بات کر رہے تھے؟ یہ اس سے ٹکرانے کی بات کر رہے تھے جس کی حکومت یورپ میں بھی تھی، جس کی حکومت افریقہ میں بھی تھی، جس کی حکومت ترکیہ سے لے کے عرب حجاز تک پھیلی ہوئی تھی، جس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ یہ اس سے ٹکرانے کے لیے ایک انار کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ یہ انار کا درخت پھیلتا گیا، پھیلتا گیا اور انگریز کی حکومت سمٹتی گئی۔ آج بحمداللہ یہ انار کا درخت پوری دنیا میں مدارس کی شکل میں موجود ہے۔ دنیا میں جو بھی فتنہ آئے گا اس کے مقابلے کے لیے یہ انار کا درخت اپنے فرزند کھڑے کرتا رہے گا۔ امت کے نونہالوں اور ملت کے جانوں کو ذہنی و فکری قتل سے بچانے کے لیے دوردین نگاہ رکھنے والے انگزار علماء کو وقت کے طاغوتی لشکروں سے نبرد آزما ہونے کے لیے میدان میں لاتا رہے گا۔ اگر بر وقت یہ علماء کھڑے نہ ہوتے، ان مکاتب و مدارس کا جال نہ پھیلاتے، تو آج ہر گھر میں انجیل پڑھائی جاتی۔ علماء دیوبند زندہ باد، علماء دیوبند زندہ باد، علماء کرام زندہ باد۔ اس کے بعد اگلی ترتیب کے لیے میں لکھوانا چاہتا ہوں۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا کیا کہنا، یعلم ما فی البر والبحر، جو خشکی اور تری میں ہے وہ جانتا ہے، عدد ورق الاشجار، درخت کے پتوں کی تعداد کو بھی جانتا ہے، عدد قطر الامطار، بارش کے قطروں کی تعداد کو بھی جانتا ہے، یعلم مثاقیل الجبال، سارے پہاڑوں کا کتنا وزن ہے وہ بھی جانتا ہے، یعلم مقالید البحار، سارے سمندروں میں کتنا پانی ہے وہ بھی جانتا ہے، لا تراعی منہ السماء،
آسمان اس سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتا، ولا تباعی منہ الارض، اور نہ ہی زمین اس سے کوئی چیز چھپا سکتی ہے، یعلم خائنۃ الاعین، ارے وہ تو تیری آنکھوں کی چوریوں کو بھی جانتا ہے، وما تخفی الصدور، اسی پر بس نہیں وہ تمہارے دلوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے، ارے اس کی ملکیت بھی لاجواب ہے، ہوا اس کی، یرسل الریاح، پانی اس کا، انزلنا من السماء ماء، زمین اس کی، هو الذی جعل لکم الارض، آسمان اس کا، وجعلنا السماء، پہاڑ اس کے، والجبال ارساها، سورج اس کا، والشمس وضحاها، چاند اس کا، والقمر اذا تلاها، ستارے اس کے، اذا النجوم انکدرت، رات اس کی، وجعلنا اللیل، دن اس کے، وجعلنا النہار، عرش اس کا، رب العرش العظیم، ساری چیز اس کی، لہو ما فی السماوات والارض، ارے اس کی چاہت بھی بے مثال ہے، یہدی من یشاء، جس کو چاہے ہدایت دے، ویضل من یشاء، اور جس کو چاہے گمراہ کر دے، تؤتی الملک ممن تشاء، جس کو چاہے بادشاہت عطا کر دے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہے بادشاہت لے لے، یبسط الرزق لمن یشاء، وہ جس کا چاہے رزق بڑھا دے، ویصرف عن من یشاء، اور جس کا چاہے رزق گھٹا دے، وتعز من تشاء، وہ جس کو چاہے عزت دے، وتذل من تشاء، وہ جس کو چاہے ذلت دے، یغفر لمن یشاء، وہ جس کی چاہے مغفرت کر دے، ویعذب من یشاء، وہ جس کو چاہے عذاب دے دے، انہ هو اضحک، وہ جس کو چاہے ہنسائے، وابقى، وہ جس کو چاہے رلائے، انہ هو اغنى، وہ جس کو چاہے غنی کر دے، واقنى، اور جس کو چاہے فقیر بنا دے، انہ هو امات، وہ جس کو چاہے مار دے، واحیا، اور جس کو چاہے زندہ رکھے، فعال لما یرید، وہ ایسا ہے جو چاہے کرتا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ میرے دوستو، آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنیے، آپ علیہ السلام اللہ کی تعریف میں اس طرح صورت واللسان ہیں اور زبان حال سے گویا ہے کہ سبحان الذی فی السماء عرشہ، پاک ہے وہ ذات جس کا عرش آسمان میں ہے، سبحان الذی فی الارض موکلہ، پاک ہے وہ ذات جس کا تخت زمین میں ہے، سبحان الذی فی النار سلطانہ، پاک ہے وہ ذات جس کی جہنم میں حکومت ہے، سبحان الذی فی الجنۃ رحمتہ، پاک ہے وہ ذات جس کی جنت میں رحمت ہے، سبحان الذی رفع السماء، پاک ہے وہ ذات جس نے آسمانوں کو بلند کیا، سبحان الذی وضع الارض، پاک ہے وہ ذات جس نے زمین کو بچھایا۔ میرے دوستو، آخر میں آپ علیہ السلام نے بھی ہتھیار ڈالے اور فرمایا اللہم لا استطیع ثناء علیک، یا اللہ میں آپ کی تعریف بیان نہیں کر سکتا، انت کما اثنیت علی نفسک، آپ کی ذات تو ایسی ہے جس کی آپ نے خود تعریف کی، چنانچہ ارشاد باری ہے وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَقْلَامٌ، اگر دنیا کے سارے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، پھر سیاہی کا انتظام بھی اللہ نے خود کیا اور فرمایا لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا، اگر سمندر کو سیاہی بنا دو، یہی نہیں وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، بلکہ اسی کا مثل 7 سمندر اور لے آؤ، اور تم اکیلے نہیں، تم سارے مل کر اگلوں کو بھی بلا لو، پچھلوں کو بھی بلا لو، جنات و شیاطین کو بھی بلا لو، پھر میری تعریف لکھنی شروع کرو۔ قرآن کہتا ہے لنفد البحر، سارے سمندر ختم ہو جائیں گے، لیکن تم میری تعریف نہیں کر سکتے۔ آخرکار انسان کو اپنی کمائی کی بے بسی اور لاچاری کا اظہار ان لفظوں میں کرنا ہی پڑا کہ قاصر نئے زبان ہوتی تو کچھ سنائی کرتا، قاصر نئے زبان ہوتی تو کچھ سنائی کرتا کہ حسن۔ تشریف لائیں گے مصاحب نمبر 103 نمبر کے مصاحب تشریف لائیں۔ یہ گاڑی UP 12AA 6709 جس کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے، جہاں کھڑی ہوئی وہاں سے اسے ہٹا لیں۔ مسجد کے سامنے جو گاڑی کھڑی ہوئی ہے 6709۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء کرام و معزز سامعین، آج کے اس مبارک موقع پر آپ حضرات سے گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اب میں چند لمحات کے ساتھ اختصار کے ساتھ چند گزارشات عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ چنانچہ جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی گئی ہے وہ آیت کریمہ سیرت طیبہ اور اس کے تمام پہلوؤں کو جامع اور مجتمع ہے، جو اپنی جامعیت و ہمہ کے اعتبار سے تمام تر انسانی لوازمات کو محیط ہے، جس میں پروردگار عالم نے انسانیت کی رہنمائی اور رہبری کے لیے خواہش نفس،
چاہت قلب سے بچانے کے لیے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ